السلام علیکم اور السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ خوش ہیں؟ ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ گھومتی چائے کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ کل ہم نے 2 گھومتی چائے بنائی تھیں، آپ کو یاد ہے۔ اور آج جو ہے، آج کی گھومتی چائے بھی دیکھیں جناب، یہ ہے کہ نہیں؟ ہاں 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 ہاں، گھوم رہی ہے جی، گھوم رہی ہے۔ اس کے ساتھ کیا ہے یہ بھی دکھا دوں؟ واہ جی واہ، یہ دیکھو مٹھائیاں تے ہن رکھ دیتی نے نا، اسی مٹھائی تو ہن کھانی نہیں نا، اے کھانے نے۔ اے دیکھو، اے قریب تو دیکھو کی چیزیں نے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی۔ گل اسی ساری کل سب نے کرنی سی پی ٹی آئی تے، کہ یار جی پی ٹی آئی دے نال ہویا کی ہے۔ ساری توپاں دا رخ زرداری وال ہو گیا ہے، اور انہیں کہا جی زرداری نے ساڑھے نال کی کرتا ہے، ایک زرداری تے ساراں تے ہی بھاری ہیں، یہ ہو گیا ہے۔ اور اس طرح کی جو ہے نا باتیں چل رہی ہیں۔ اور ابھی میں ٹی وی چینل دیکھ رہا کہ سارے ابھی آج یہی کر رہے تھے۔ عمران خان ادھر گیا ہے کدھر، اپنا چترال ٹوپی شوپی پہن کے ٹورزم کی بات کر رہا تھا جی، کہ اسی ٹورزم کماواں گے۔ میں آکے پوری دنیا میں ٹورزم بند ہو رہا ہے کرونا کی وجہ سے، اور مانی کہتا ہے جی اسی ٹورزم نال پاکستان دے قرضے لاواں گے۔ او بھائی، کہندے نے عقل نہ ہوئے تے موج ہوندی ہے۔ ٹھیک ہے، اور جناب جی آپ کا ٹھیک ٹھاک ہے؟ خیریت ہے؟ کل کا جناب پریشان نہ ہو، انشاءاللہ 5 تاریخ کو پھر الیکشن آ رہا ہے خوشاب کا، وہاں پہ پی ٹی آئی کو زبردست شکست ہوگی۔ اصل بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ بات تو یہ کرنی تھی نا کہ جو پی ٹی آئی جس کی سیٹ تھی وہ کہاں 5ویں 6 نمبر پہ چلی گئی، اور اس سے پہلے تحریک لبیک 3 نمبر پہ آئی، پھر پاک سرزمین پارٹی آئی۔ تو اس سے یہ تو واضح ہو گیا نا کہ جو بھی عمران خان کو 18 میں مینڈیٹ ملا تھا وہ جعلی تھا، وہ فراڈ تھا، وہ دھوکہ تھا۔ اس کے اوپر ہم بات ہی نہیں کر رہے، بات ساری چل پڑی ہے جی مریم نواز اور بلاول بھٹو کی، نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی۔ بات کرنی چاہیے اس وقت ہمیں تحریک انصاف کی بھی، کہ جی وہ جھوٹوں کی نانی عمران مانی، وہ جناب کدھر سے، اس کا تحقیق کرو نا، اس کے ووٹ کدھر گئے جو اس کو دلائے گئے تھے فیصل واڈا کو، اور وہ بھی شہباز شریف جیسے قدور شخص سے جناب فیصل واڈا کو جتوایا گیا تھا، یاد ہے نا؟ تو چلیں اس کے اوپر باتیں اور کرتے ہیں۔ فی الحال یہ تھوڑا سا ہم جن دوستوں نے ہمیں کوئی ذکر کیا ہے ان کا تھوڑا نام لے لیتے ہیں۔ کیلیفورنیا سے ہمارے ایک دوست ہیں، کل جب میں نے ویڈیو بنا لی تو ان کا یہ میسج آیا، تو میں نے کہا چلیں آج والی میں ان کا ذکر کروں گا۔ ان کے کافی سارے دوست ہیں جناب کیلیفورنیا سے، جاوید خان صاحب، حلیم خان، طارق خان، عبدالرحمن، عبدالرحیم، اور ایک اور دوست بھی تھا۔ یہ سارے جناب مل کے قانونی ٹی وی دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم بہت انجوائے کرتے ہیں، ہمیں بڑا مزہ آتا ہے، اور ہمیں یہی لگ رہا ہوتا ہے جیسے آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ایسے باتیں کر رہے ہیں۔ ویلکم جی، آج کی چائے آپ کے نام ہے۔ اس کے بعد جناب چائے کس کے نام کریں جی؟ اس کے بعد سعودیہ سے حاجی برکت علی صاحب ہیں، ان کے نام آج کی چائے کرتے ہیں، یہ 30 اپریل والی۔ اور اس کے بعد جناب عباد علی فوجی صاحب ہیں، چیچا وطنی کے رہنے والے ہیں، سکھر میں رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ان کو بھی سلام۔ اور اس کے بعد سید جوید اقبال سیال کوٹ والے، ان کو بھی جناب بہت بہت سلام۔ ٹھیک ہے جی، ساجد بشیر کراچی سے ہمیں وہ یاد کرتے ہیں، ان کو سلام۔ ظہور احمد چشمہ نکا یا نکا چشم نکا ایبٹ آباد کے، ان کو بھی جناب وہ چم نکا
چم نکا سے، ٹھیک ہے جی، نام غلط بھی ہو جائے تو ظہور صاحب پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے گل صاحب جو ایبٹ آباد پشاور سے ہمیں وہ روز سلام کرتے ہیں، ان کو بھی سلام۔ تو جناب یہ ایک نوالہ آپ کے نام کا لیتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بسم اللہ۔ کل مجھے آپ نے بڑی مٹھائیاں بھیجی ہیں، آج اس لیے میں نے نمکین چیز چائے کا بھی سپ لیتے ہیں کہ یہ کیسے ہے، اور پھر آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ کہ یہ چائے کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دونوں ہاتھوں سے۔ بہت مزے کی ہے، بہت مزے کی ہے یار، صحیح کہہ رہا ہوں، بہت مزے کی ہے۔ اور مجھے اکثر لوگوں نے کہا ہے کہ وکیل صاحب تسی تو کہیا سی کہ تسی سو جاؤ، میں جاگ رہا تے سویرے جناب جدوں اسی سحری دے بعد دیکھا ہے ٹی وی تے اوتھے تا سارا تختہ ہی الٹا پیا سی۔ میں آکھا تو میں لطیفہ تو سنایا ہے نا کہ ستیاں وزیر نال تے جاگیاں وکیل نال، وہ لطیفہ پچھلی ویڈیو میں سنو، بہت مزے کا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جناب یہ تھوڑا سا یہ کھاتے ہیں اور آپ سے گپ شپ لگاتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے نا، اس کا ہر بات پہ استعفیٰ بن رہا ہے، بالکل یقین کرو نان پاپولر جماعت ہو گئی ہے۔ اس کراچی والے الیکشن سے اس کا حساب لگا لیں، وہ بھی رونا رو رہے ہیں کہ جی دھاندلی ہو گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ وہ بھی دوڑ میں ہی شامل نہیں تھی بھائی۔ اور تحریک لبیک والوں کا دیکھا ہے کیا انہوں نے، حکومت نے کیا تماشا کیا ہے؟ حکومت نے ان کے اوپر پابندی لگائی ہے کہ یہ کالعدم ہے، پھر ان کو الیکشن لڑنے دیا ہے، پھر ان کے رزلٹ بتا رہے ہیں، پھر تو جناب وہ تیسری پوزیشن پہ آ گئی ہے۔ تو کون سا کالعدم یار؟ قانون کے حساب سے جو کالعدم ہو جائے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، اور جو الیکشن لڑے وہ کالعدم نہیں ہو سکتا، یہ قانون ہے۔ بڑے ہی بونگے ہیں یہ عمران خان وغیرہ کے لوگ جو ہے نا، بہت ہی بونگے ہیں۔ تو جناب پی ٹی آئی اپنی پالیسیوں کو دیکھے، وہ فیل ہو گئی ہے، وہ نان پاپولر ہے، نئے الیکشن ہونے چاہیے فوری طور پہ۔ اور بلاول بھٹو کی تو ہم نے کافی جو ہے نا، وہ پہلی ویڈیو میں نے ان کی وہ کی ہے، پسند ان کے بیان کو ناپسند کیا ہے، کیونکہ اس نے آج جو ہے نا بڑے کرارے جواب دیے ہیں۔ کرارے جواب یہ دیے ہیں کہ جی سب سے جو بڑی وہ کٹ پتلی حکومت رہی ہے وہ نون لیگ کی رہی ہے، اور یہ پپٹ ہیں، اور ڈسکا کر رہے ہیں کہ ڈسکا میں کہاں فائرنگ ہوئی ہے، ادھر کراچی میں کیا ہوا ہے۔ بھئی ہر واردات کا نیا طریقہ ہوتا ہے، نئے طریقے سے واردات کی جاتی ہے۔ سعید غنی کی تصویریں آ رہی ہیں نا، ابھی بھی مفتاح صاحب کہہ رہے تھے کہ جی میں تو وہ کروں گا، ریکویسٹ بھی کروں گا، ری کاؤنٹنگ کی بھی کروں گا، الیکشن کمیشن بھی جاؤں گا، تو بڑے پولائٹ طریقے سے کہہ رہے تھے، غصے میں نہیں کہہ رہے تھے۔ سعید غنی کے سامنے وہ بیٹھے تھے، غصے میں نہیں کہہ رہے تھے، وہ آرام سے کہہ رہے تھے۔ تو جناب یہ الیکشن کمیشن میں جائیں۔ ایک چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ادھر آج میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو آج بھرپور پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی، ٹھیک ہے۔ اور مجھے پتہ چلا ہے کہ کچھ دوستوں نے ان کو مشورہ بھی دیا ہے، لیکن انہوں نے نہیں کی۔ اب یہ ان کی پالیسی ہے، ہم اس میں زیادہ نہیں آ سکتے۔ اگر شہباز شریف باہر نہ ہوتے تو اس وقت مریم نواز صاحبہ نے زبردست پریس کانفرنس کی ہوتی اور ان کو دن میں تارے دکھائے ہوتے کہ جناب کس طرح تم نے دھاندلی کی ہے، دھاندلی کر کے تم دیدہ دلیری بھی کر رہے ہو، چوری اور سینہ زوری بھی کر رہے ہو، یہ مریم نواز صاحبہ کہتی۔ لیکن اب چونکہ شہباز شریف صاحب باہر آ گئے ہیں، مجھے دوستوں نے میسج کیے ہیں کہ سر جی آپ شہباز شریف کو کہیں نا کہ آواز اٹھائیں۔ میں نے کہا جی وہ اٹھائیں گے، آرام سے اٹھائیں گے، بس ان کی کمر میں درد ہے تھوڑا سا،
تو کمر کا بھی مسئلہ ہے نا. پتہ ہے آپ کو کمر کا مسئلہ؟ کمر کون ہے؟ کمر میں درد ہے. یار کوئی اشارے بھی سمجھے کرو نا. کمر میں درد ہے. اب اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. شہباز شریف نے اس لیے پریس کانفرنس نہیں کی کہ ان کے کمر میں درد ہے. ٹھیک ہے جی. آپ میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے یہ فکرہ بوجھ جانا ہے کہ نہیں. خدا حافظ.